زندگی میں ہر چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں۔ اب جو لوگوں کا غلط رویہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ یہ جو دل میں برا جاننے کا عمل ہے، یہ دراصل اس شخص کا امپریشن اپنے ذہن میں نہیں، بلکہ یہ وہ خرابی ہے جس کو بہرحال دور کرنا چاہیے۔ اس فرد کے بارے میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ کم از کم برائی کو برائی سمجھنا یہ کمزور ترین ایمان ہے، لیکن ہمارا فرض اس سے آگے ہے۔ آگے یہ ہے کہ ہم زبان سے روکیں یا بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اسے روک دیں، یعنی جتنا زیادہ کسی کا ایمان کبھی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی ایفرٹ بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ برائی کے بارے میں آپ دل میں برا تاثر بھی نہ رکھیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ڈیفرینشیٹ کیسے کریں کہ ہم برائی کے بارے میں برا تاثر رکھیں یا کسی شخص کے بارے میں برا تاثر ذہن میں رکھ کے پھر ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جائیں۔ یہ جو سوچ کا آغاز ہے نا، اندر اندر یہ جو مسلسل تنہا بیٹھ کے سوچتے رہنا یا دل دل میں کڑتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے بارے میں ذہن میں کوئی نہ کوئی بات رکھنا، یہ عمل کینے کی طرف لے جاتا، یہ بدگمانی سے کینے کی طرف بڑھتا ہے، اور کینہ انسان کو بہت ساری خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے پیٹھ پیچھے غیبتیں ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے سامنے زبان سے طعنے نکلتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بد کلامی بھی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور یہی کینہ جب آگے بڑھتا ہے تو حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے، انسان کے قابو میں نہیں رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ حسد جو ہے وہ انسان کی عقل کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچیں ہیں جو اس کو خود آگ لگاتی رہتی ہیں، تو عقل بھی خراب ہو جاتی، پھر انسان صحیح سوچنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔